ہوگا۔ بائبل مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 26واں باب ہے، اس کی 20ویں اور 21ویں آیت، یہ وہ حوالہ ہے جو کافی سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر میسج کیا، اور جب آج دوپہر کو اسٹیفن نے مجھے بتایا کہ انکل تاج نے صاحب نے حکم کیا ہے کہ میں نے کلام سنانا ہے، تو میں اسی حوالے کو دیکھ کر کے اسٹڈی کر رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ اسی کے بارے میں آپ بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ صرف ایک آیت کو پڑھ دینا بہت نہیں ہوتا، اس کو جانچنا پرکھنا پڑتا ہے۔ سو یسایہ نبی کا صحیفہ 26واں باب، اس کی 20 اور 21 آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ لکھا ہے، اے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ عزیزوں، نبی کی جو کتاب ہے اس کے 66 ابواب ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور اس یسایہ کی کتاب کو گولڈن گاسپل بھی کہا جاتا ہے، سنہری انجیل یا 5ویں انجیل۔ ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، مگر بائبل کے استاد یسایہ کو گولڈن گاسپل، سنہری انجیل یا 5ویں انجیل بھی کہتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے یہ تقریباً 750 سال قبل از مسیح، یعنی مسیح کی پیدائش سے تقریباً 750 سال پہلے یہ صحیفہ لکھا گیا۔ یسایہ کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے، خدا چھڑاتا ہے، یسایہ کا یہ مطلب ہے۔ اب یسایہ نبی نے جو حوالہ قلم بند کیا ہے، یہ جو 2 آیات 26ویں باب کی 20 اور 21ویں آیت، یہ کسی آفت کے آنے کے بارے میں بیان کر رہی ہے، اور اس آفت سے چھپنے کی بات کر رہی ہے، اور اس حوالے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ چند دنوں کے لیے اپنے گھروں میں ٹھہر جائیں، اپنے دروازے بند کر لیں۔ میں اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایک اور چیزیں ہیں۔ عزیزوں، آفت کیوں آتی ہے، یا آفتیں کیوں آئی ہیں؟ کیوں زمین پر مقتولوں کا خون، راست بازوں کا خون چھپایا نہیں جا سکا؟ کیوں زمین نے خون کو ظاہر کر دیا ہے؟ کیوں راست بازوں کو ستایا جانا، ان پر ظلم کیا جانا، ان کو زد و کوب کرنا، کیوں خدا اس کو یاد کرتا ہے؟ کیا خدا کے لوگ ستائے جائیں گے؟ کیا زمین پر خدا کے لوگوں پر زندگی تنگ ہوگی؟ ہم جانتے ہیں بائبل ہم پر ظاہر کرتی ہے، اور دنیا کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، کہ ہر ایک شخص جو مسیح کا نام لے گا وہ آزمایا جائے گا، مصیبتوں میں پڑے گا۔ اس کے لیے کچھ ایک حوالہ جات بھی ہیں، لیکن میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ان کو بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے، خدا کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ عزیزوں، ہر وہ قوم، ہر وہ قبیلہ، ہر وہ ملک، ہر وہ جگہ جہاں پر راست بازوں کا خون بہایا جائے گا، خدا اس کا بدلہ لے گا۔ ہم انسان تو صرف دعا کریں گے، لیکن بدلہ لینے والا آپ کا اور میرا خدا ہے، کیونکہ عدالت کا اختیار ہمارے خدا کے پاس ہے۔ ہیلیلویا، ہمارے خدا کے پاس ہے، کیونکہ مقتولوں کا خون یہ زمین چھپا نہیں سکتی۔ اس کے بعد ڈینیل کی کتاب میں اس کے 12ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، اس وقت
میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، اور بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلتیں ابدی کے لیے۔ عزیزوں، یہ اخیر زمانے کے بارے میں دانیل نے پیشن گوئی کی تھی کہ خدا کا فرشتہ میکائیل اٹھ کھڑا ہوگا۔ کس واسطے؟ ایک ایسی تکلیف، ایک ایسی آفت زمین پر آئے گی جو کبھی زمین پر نہ آئی ہو۔ میں پچھلے دنوں میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں مختلف مصیبتیں آئیں، وبائیں آئیں، بیماریاں آئیں، لیکن وہ کسی ایک علاقے میں یا چند ایک ملکوں میں آتی رہی ہیں۔ مثلا ہسپانوی فلو، انفلوئنزیا، ٹاؤن، یہ ایسی بیماریاں تھی، چیچک، خسرہ، یہ ہماری تیسری دنیا میں آئی۔ یہ ساری وبائیں تھیں، لیکن یہ کچھ ایک کنٹریز میں، کچھ ایک ملکوں میں آئی ہیں۔ مگر آج جس وبا کا، جس آفت کا پوری دنیا کو سامنا ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ آج تقریباً 200 کے قریب ممالک میں یہ بیماری پھیلی ہے، اور اس کا آغاز ایک ایسے ملک سے ہوا ہے جہاں مشنریز کو، ایمانداروں کو انتہائی تکلیف دی جاتی تھی۔ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن یہ آفت بہت بڑی ہے، بنائے عالم سے ایسی آفت نہیں آئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو حوالہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یا جو پیشن گوئیاں ہم لوگ بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں، کوئی بھی شخص ان کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ بس اب دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم اخیر زمانے میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی بھی کہ قیامت کل ہے یا پرسوں ہے، یا ہفتے بعد، یا 10 دنوں بعد، یا 15 اپریل کو، یا 29 اپریل کو ہو جائے گی۔ نہیں 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 نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اخیر زمانے میں سے گزر رہے ہیں، اور خدا کا غضب پوری دنیا پر بھڑکنے والا ہے۔ پوری دنیا جنہوں نے ایمانداروں کو زد و کوب کیا ہے، انہیں اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور انہیں بدلہ بھی ملے گا۔ ہم بائبل مقدس میں سے تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے، پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر انڈیل دو۔ عزیزوں، خدا کا قہر آج نہیں تو کل زمین پر انڈیلا جانے والا ہے، ساری زمین پر۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں، کیونکہ خدا کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کے سب فوجوں پر ہے، اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالہ کر دیا۔ عزیزوں، بہت جلد ایسا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے بتایا کب ہوگا ہمیں معلوم نہیں، لیکن جلد ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر اس میں سے بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ یا ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ خداوند کا شکر کرتے ہیں، آپ اور میں جو اس وقت اپنی اپنی چھت پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہیں، ہم اس بات کا کبھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں زندگی کا تاج ملنے والا ہے۔ آمین۔ ہم ان میں سے ہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر کچلا گیا، وہ ہمارے لیے زمین پر آیا، اس نے مار سہی، اس نے موت کا سامنا کیا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور عالم بالا پر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور جلد عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم ان ایمانداروں میں سے ہیں، اس لیے ہمارا حصہ اچھا ہے۔ پریز گاڈ، ہمیں اچھی جگہ ملنے والی ہے، لیکن صرف ان چھتوں پر بیٹھ کر ہم اس جگہ کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ ہم ان چھتوں پر بیٹھ کر یا ان مصیبت کے دنوں میں کرونا وائرس سے ڈر کر جب ہم اپنی چھتوں پر عبادت کریں گے تو یہ کافی نہیں ہے۔
اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اور ریاضت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اور پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اور جس طرح یسایہ نے 26ویں باب میں کہا ہے، پھر سے سن لیجئے، یسایہ نے کہا تھا، ہم اس حوالے کو دوبارہ پڑھیں گے۔ یسایہ نے کہا تھا، اے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانوں میں جہاں پر تنہائی میں بیٹھتے ہو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر دو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ اب عزیزوں، غضب تو ہے اور ہمیں اپنے خلوت خانوں میں جانا بھی ہے اور ہمیں دروازے بند کر کر ٹھہرنا بھی ہے، لیکن کیا ہم لوگ ٹی وی دیکھتے رہیں گے؟ کیا ہم لوگ واٹس ایپ پر میسیجز پڑھتے رہیں گے؟ کیا فیس بک پر لوگوں کو چیٹ کرتے رہیں گے؟ نہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے، خروج کی کتاب میں، جب موت کا فرشتہ مصر میں سے گزر رہا تھا تو خدا کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے برا ذبح کیا، اپنی چوکھٹوں پر اس برے کے لہو کو لگایا اور وہ اس برے کے خون اور گوشت میں سے کھا رہے تھے، بلکہ گوشت کھا رہے تھے۔ خون تو شاعر بانی میں ہمیں ملا، لیکن وہ جب برے کا گوشت کھا رہے تھے تو بائبل بیان کرتی ہے انہوں نے اپنی کمروں پر پٹکے باندھ رکھے تھے اور اپنے پاؤں میں جوتے پہن رکھے تھے، اور وجہ تھی کہ وہ تیار تھے نکلنے کے لیے۔ کیا ہم اپنے خلوت خانوں میں جوتیاں اتار کر، کپڑے اتار کر بیٹھیں گے؟ نہیں، ہمیں تیار رہنا ہے عزیزو۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھڑی میں چلے جاؤ اور دروازہ بند کرو۔ اب دروازے بند کر کے دعا کرنی ہے۔ راحت کسبی تھی، مگر اس نے جب کالب اور یشوا کی مدد کی تو اس کے لیے ایک نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ تو اپنی چوکھٹ پر لال دھاگا باندھ لینا، اور جب اسرائیلی لوگ آئیں گے تو اس دھاگے کو دیکھ کر تجھے اور تیرے گھرانے کو چھوڑ دیں گے۔ مگر اس نے ایک نیکی کی تھی، ایک بہت بڑا کام کیا تھا۔ خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس نے خدا کے لوگوں کے ساتھ نیکی کی تھی۔ کیا ہم اپنے گھروں میں رہ کر نیکی کریں گے؟ اپنے خلوت خانہ میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد کچھ ایک چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو قائم کیجئے۔ زبور 71 میں لکھا ہے، تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے۔ خداوند، تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ عزیزوں، ہمارا خدا ہمارا قلعہ ہے، ہمارا خدا ہمارا محکم قلعہ ہے، ہمارا خدا ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ اور جب ہم اپنے خدا کی باہوں میں پناہ لے لیں گے، زبور 91 میں لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کے پروں کے نیچے آ جائیں، اپنے خدا میں پناہ لے لیں، اور جب ہم خدا کے پاس آ جائیں گے تو وہ ہمیں بچا لے گا۔ ہاللیلویا۔ آفتوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے ہمارا خدا ہمیں بچا لے گا۔ آخر میں زبور 57 کی آخری آیت، پہلی آیت ہے، مجھ پر رحم کر خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا۔ عزیزوں، ہمیں خدا کے پروں کے نیچے سکونت کرنی ہے، اور وہیں پر ہمیں پناہ بھی ملے گی اور آرام بھی ملے گا۔ آمین۔ اپنے گھروں میں، اپنے
खलवत खानों में, अपने कमरों में बैठकर हमें खुदा की पनाह मांगनी है, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस पूरी कायनात के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। पतरस के खत में लिखा हुआ है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। हमने अपने घरों में रहकर ना सिर्फ अपने लिए, अपने खानदानों के लिए, ईमानदारों के लिए दुआ करनी है, बल्कि अजीजों हमें उन लोगों के लिए भी दुआ करनी है जो खुदा से दूर हैं। तौबा करो और रुजू लाओ, तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आए। अजीजों, आए अपने सिरों को झुका लें और हम पूरी कायनात के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की है। हम भी पूरी दुनिया के लिए शफाअत करेंगे, अपने सरों को झुकाकर दुआ करेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे। अपने सरों को झुकाए रखेंगे।